اسی طرح میرے مصطفیٰ نے حسنین کریمین سے پیار کر کے دکھایا، حضور نے محبت کر کے دکھائی، فرمایا یہ میرا حسن ہے، یہ میرا حسین ہے، یہ میرا ان کے ساتھ رویہ ہے، یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرا ان کے ساتھ نسبت کا رشتہ ہے، اس طرح کر کے میں ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا بچوں کو تو بھیجے، وہ کہیں دور نہیں رہتے، یہ ساتھ ہی رہتے ہیں، اور ابھی گئے ہیں گھر تھوڑی دیر پہلے، پھر بھی پیغام بھیجا ذرا ان کو کہو نہ آئیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ شہزادوں کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، سیدہ پاک انہیں غسل کرا رہی، انہیں تیار کر رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو فرماتے ہیں کہ ان کے آنے میں جتنی دیر ہوئی نا، ہم نے حضور کا شوق بڑھتے ہوئے دیکھا۔ جسے بندہ دیر سے کسی سے ملا ہو تو اس سے ملنے کا شوق ہو، شوق بڑھتا ہوا دیکھا، اور فرماتے ہیں جب شہزادے باہر آئے تو محبوب نے گھٹنے زمین پہ رکھے، دونوں بازو کھولے، ان کو سینے سے لگایا۔ باپ بیمار ہو تو دعائیں دیتا ہے، اللہ میرے بچوں کا خیال کرنا، عام حالات میں تھوڑی دعائیں نکلتی ہیں، لیکن انہیں سینے سے لگایا، آنکھوں میں آنسو آئے، دعا کے جملے کتنے نرالے اور انوکھے ہیں۔ حضور فرمانے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور قیامت تک جو میرے حسن حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما، قیامت تک ان سے پیار کرے اللہ، ان سے بھی محبت فرما۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کا پیار کتنا ہے، ان کے لیے ہمارے دلوں میں شوق کتنا ہے، کتنا اس دونوں، ایک حدیث میں ایک کا بھی ذکر ہے لیکن ایک میں دونوں کا ہے۔ حضور جمعہ پڑھا رہے ہیں، میرا بھی بچہ آ جاتا ہے کئی دفعہ، یہاں میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں تو میں کسی کو اشارہ کرتا ہوں اس کو پکڑ لو، چھوٹا ہے ابھی اس کو پتہ نہیں۔ دونوں بچے شہزادے آ گئے، وہ آئے تو ایک شہزادے جو چھوٹے تھے امام حسین، ان کا قدم مبارک اپنے ہی کرتے کے ساتھ الجھا اور وہ گر گئے تو دوسرے بھی ساتھ گر گئے۔ بہت سارے صحابہ تھے، حضور حکم کرتے تو صحابہ ان کے قدم چوم کے انہیں لاتے، لیکن حضور خود ممبر سے اٹھے، صفوں کو چیرا، بچوں کو اٹھایا، ماتھے چومے، ایک کو ادھر بٹھایا دوسرے کو ادھر بٹھایا، اور پھر حضور نے اپنی کیفیت بیان کی۔ میں رسم نہیں ادا کر رہا، میں بائی نہیں، کوئی نقطہ نہیں چھوڑ رہا، سرکار کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ حضور نے پھر اپنی کیفیت بیان کی جو ان کے لیے نبی پاک کے جذبات ہیں، اس کی ترتیب حضور نے بیان کی۔ فرمایا ابو بکر یار یہ اولاد آدمی کو کمزور نہیں کر دیتی، یعنی بچے گرے ہیں تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا، کمزور نہیں کر دیتی۔ یہ کیفیت نبی پاک کی ان شہزادوں کے ساتھ جو ذوق ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ حضور کے اہل بیت کی بات مولانا حسن رضا کرتے ہیں، کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اور فرمانے لگے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، آیا تطہیر سے ثابت ہے شان اہل بیت۔ اور بے ادب گستاخ لوگوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں نے تھوڑے وقت میں بڑا کچھ دیکھا ہے، ہم بڑا استعمال کرتے ہیں مذہب کو۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہیں، میں مولویوں سے تقریر کرنے والوں سے کہتا ہوں خدا کا واسطہ اپنی تقریر مزیدار کرنے کے لیے صحابہ پہ الزام نہ لگاؤ، اپنی خطابت میں یہ دیکھو میرے ہاتھ بندھے، مذہب کو استعمال کرتے ہو، صحابہ اور اہل بیت کو لڑاتے ہو صرف تقریریں اپنی مزیدار کرنے کے لیے۔ میں ڈر نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے، صرف تقریر تمہاری لگ جائے، تمہاری تقریر تگڑی ہو جائے، قوم کے اندر جوش پیدا، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ رسول کو جا کے؟ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک بزرگ دفعہ خود بتانے لگے، انہوں نے لطیفہ سنایا، کہنے لگے ایک مولانا جن کو خطابت کا بڑا شوق تھا، وہ تقریر کر رہے تھے، تو تقریر ان کی جاری تھی، تو کسی بندے نے آ کے نا ایسے بچے باہر کھیل رہے تھے تو ایک روڑا مار دیا کھڑکی کو، مسجد کی کھڑکی کو روڑا لگ گیا۔ تو مولانا جو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے اوہو خطابت عروج پہ چلی گئی، کہنے لگے روڑا لگایا بچے نے کھڑکی کو، کہنے لگے گولی مارنی آتے سامنے آگے مار، میں شان دس دن رہنا، تو آ مار گولی۔ قوم نے نعرے لگانے شروع کر دیے، وہ گھنٹہ نعرے لگے، وہ بڑی تقریر لگی، وہ کیا بات ہے، بلے بلے۔
تو باہر سے کسی نے آ کے کہا حضرت جی کوئی گولی نہیں کوئی بندہ نہیں میں دیکھ کے آیا وہ تو بچے نے روڑا لگا دیا کہتے مینوں بھی پتا سی میں تقریر پہ باندھا سی یہ حشر کرتے ہیں یہ لوگ تو اپنی تقریر سیدھی کرنے کے لیے ملت کی تباہی اتار رہا ہے تو 4 ٹکوں کے لیے 4 دھیلوں کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہو مذہب کو ہماری نسلیں گل سڑ جائیں گی اگر میرے نبی کے دین سے دھوکہ کرو گے اس رسول کے دین کے وفادار رہو تمہیں پتہ ہی نہیں جو میرے نبی کے دین کے ساتھ صحیح چلے اس کی دنیا کیا رب کریم کے فرشتے آخرت میں اس کا استقبال کریں گے مہربانی کرو اس کو استعمال کرتے ہو نبی پاک کی شہزادی کا نام لینا ازواج کا نام لینا حضور کے اہل بیت اور صحابہ کا اور تقریریں اپنی پکی کرنے کے لیے کیا تماشا بن گیا ہے اور کس اقبال کہنے لگے خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہوئے کس قدر فقیہان عرب بے توفیق اللہ کرے بندہ اس سے پہلے مر جائے جب وہ لوگوں کو لڑانے کے لیے مذہب کا استعمال کرے اور وہ اپنا آپ اونچا کرنے کے لیے اپنے مذہب کو استعمال کرے اس سے پہلے ایمان کی موت اللہ عطا کرے اللہ کرے بندہ مر جائے اس سے پہلے کہ جب وہ اس طرح کی حرکتیں کرے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے مذہب کا استعمال خدا آپ یقین کریں مجھے اب شرم آنے لگ گئی میں جب سوشل میڈیا دیکھتا ہوں کیا کچھ ہم نے لوگوں کے سامنے نہیں رکھ دیا صرف اپنی اب کہتے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں تو کون ہوتا ہے جملہ کہنے والا کیا ہے تیرا جملہ قرآن کی آیت پڑھ یا نبی پاک کی حدیث پڑھ تو کیا ہے تیرا جملہ کیا ہے تو کون ہوتا ہے سرکار کی بات کر تو نے ساری حدیثیں قوم کو سنا دیا جو تو اپنے جملے بیان کرنے لگا ہے یہ کیا بات میں نقطہ تو کون ہوتا ہے نقطہ دینے والا اللہ رسول کی بات کر اور آپ سے بھی میری گزارش ہے کانوں کے چسکے چھوڑ دو ہم کانوں کے چسکوں کے لیے تقریریں سنتے ہیں کانوں کے چسکے نہ لو مصطفیٰ کی حدیث کا مزہ لو قرآن کی آیت کا مزہ آپ یقین کریں تماشا لگا ہوا ہے کافر ہمارا چہرہ دیکھے گا تو کیا دیکھے گا یہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں یہ کافر کون سا دین کدھر جائیں گے نئے آنے والے لوگ آپ نے تباہی اتار دی مذہب کی صرف اپنی تقریریں کھڑی کرنے کے لیے نوٹ سیدھے کرنے کے لیے اور جاہل ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن 10 گن مین گاڑیاں صرف اس لیے کہ ان کو مجمع اٹھانا بڑا آتا ہے بٹھانا بڑا آتا ہے تباہی بڑی کرنی آتی ہے نعرے بڑے لگوانے آتے ہیں تو اس لیے ان کے رش بہت زیادہ ہیں مہربانی فرمائیں آپ اگر ٹھیک ہو جائیں گے تو بہت سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا عوام کو بہت ساری جگہوں پہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے رد کر دیں ان کو دھتکار دیں ان لوگوں سے اپنے آپ کو بری کرے آپ بچ جائیں گے ملت دیکھیں نا یہ 1 محرم حضرت عمر کا دن گزرا ہے یہودی کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے عمر اور رہتے تو کفر کے سارے مراکز توڑ دیتے یہودی یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان یہ بحث کر رہا ہے کہ عمر 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے کہ 1 محرم کو اور اس بات پہ مناظرے ہو رہے ہیں ٹی ویوں پہ بیٹھ امام حسین نے 6 مہینے کا بیٹا بھی دیا دین کو 6 مہینے کا بیٹا بھی دیا اور امام حسین نے اپنا 16 سال کا علی اکبر بھی دیا حسین نے ہر چیز لوٹا دی اور قوم ابھی بھی بحث کر رہی ہے کہ حسین دین کے لیے آئے تھے کہ اقتدار کے لیے آئے تھے یہ تم نے ظلم کیا حضور کی اولاد کے ساتھ کہ ابھی تک تم یہی نہیں فیصلہ کر سکے کہ معاذ اللہ وہ دنیا داری کے لیے آ گئے تھے میدان تو آپ کو بھی پتا ہے کہ گھی کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ کو پتا ہے جوتے کہاں سے اچھے ملتے ہیں یہ نہیں پتا دین کہاں سے اچھا ملتا ہے آپ وہاں پہنچے جہاں سے مذہب اچھا ملتا ہے تو میں یہ میرا درد دل ہے اب میرے ذہن میں بڑی باتیں آ رہی ہیں جو آپ سے کروں پر میرا عنوان رہ جائے گا واپس لوٹتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان نے کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول امام حسن اور حسین سے جو نبی پاک کا خاص پیار ہے حضرت حذیفہ بن یمان یہ ترمذی شریف میرے سامنے پڑھی ہے حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میری اماں مجھ سے کہنے لگی پتر بڑے دن ہو گئے تو نبی پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا تو کہتے ہیں میں نے کہا اماں میں آج ہی مغرب حضور کے پیچھے پڑھوں گا تو اماں کہنے لگی پتر گیا نا تو میری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرا نا حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی میرا خیال تھا میں حضور سے دعا کے لیے عرض کروں گا لیکن عشاء کی نماز تک نبی پاک بیٹھے رہے حضور اپنی جگہ سے اٹھے ہی نہیں عشاء کی نماز حضور نے پڑھائی اور نبی پاک چلنے لگے فرماتے میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگا نبی پاک باہر نکلے تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا پلٹ کے نہیں دیکھا چلتے چلتے ہی نا میں چونکہ پیچھے تھا تو حضور پوچھنے لگے من انتا تو کون ہے
میں جواب دینے ہی لگا تھا تو فرمانے لگے تو حذیفہ ہے. پہلے پوچھا تو کون ہے, ابھی میں جواب دینے لگا تو کہنے لگے حذیفہ ہے. اور پھر حضور فرمانے لگے تو کس کام آیا تھا؟ میں عرض کرنے ہی لگا تھا تو حضور فرمانے لگے اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے. یہ ترمذی شریف ہے. کہنے ہی لگا تھا تو کہا اللہ تیری بھی بخشش کرے, تیری ماں کی بھی بخشش کرے. اور میرے دل میں خیال تھا کہ میں تو مغرب کا آیا ہوا ہوں, لیکن مغرب کے آئے ہیں. یہ نہیں کہا کہ حضور مجھے ایک کام تھا. میں نے رات کہا تھا, میں پھر کہتا ہوں, حضرت ابو بکر شبلی فرمایا کرتے تھے جا کے استاد اور شیخ کے دروازے پہ دستک نہ دیا کرو کہ باہر آئیں, اس لیے کہ جب وہ اپنی مرضی سے آئیں گے تو اپنی مرضی سے مہربانی کریں گے, اور جب تیری مرضی سے آئیں گے تو تیری حیثیت کے مطابق تجھے ملے گا. اس لیے انہیں اپنی مرضی سے آنے دے تاکہ اپنی مرضی کی تیرے اوپر خیر کر کے جائیں. آ کے کہا نہیں, عرض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام آیا تھا, بیٹھے رہے. کہتے میرے دل میں خیال تو تھا نا کہ میں مغرب کا آیا ہوا ہوں. تو قریب محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے حذیفہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ فرشتہ ایک آج آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ آیا ہے. وہ سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے, یہ پہلی دفعہ آیا. اس نے اللہ سے اجازت لی ہے کہ میں تیرے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. سلام بھی عرض کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ رب فرماتا ہے کہ آپ کی شہزادی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. سپیشل اجازت لے کے فرشتہ آیا ہے اور کہتا ہے آپ کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا کہ تم کھل کے میرے شہزادوں سے پیار کرو. اسی ترمذی میں حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. یہ دیکھیں ذرا صحابہ کرام کہاں کہاں امام حسن اور حسین کو یاد کرتے اور کس طرح وہ موقع بناتے یاد کرنے کے, کس طرح کر کے وہ یاد کرتے اور کس طرح وہ مواقع خاص بنتے ان کو یاد کرنے کے. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں, یہ میرے سامنے ترمذی شریف پڑھی ہے. تو ان سے کسی بندے نے مسئلہ پوچھا, کوفے کا رہنے والا تھا وہ شخص. کہنے لگا حضرت جی یہ مکھی کا خون لگ جائے کپڑوں کو تو نماز ہو جاتی ہے, یا مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے؟ مسئلہ پوچھا تھا نا تو چاہیے تھا جواب دیتے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر کے چہرے پہ جلال آیا, فرمانے لگے تم نے مصطفیٰ کا نواسہ شہید کر دیا ہے, اب مکھیوں کے خون کا مسئلہ پوچھتے ہو. حضور کا نواسہ شہید کر کے تو مچھروں کے خون کے مسئلے پوچھتے ہو, اتنے نیک ہو گئے ہو. آپ فرمانے لگے تم نے تو اس حسین کو شہید کیا کہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا تھا حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. دیکھیں سوال کیا پوچھا اور جواب کیا دیا. فرمایا حسین کو شہید کر کے تو اب تم یہ مسئلہ پوچھنے لگے ہو کہ مکھی اور مچھر کے خون کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی. کس کس موقع پر اور کس کس رنگ میں صحابہ یاد کرتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے ساتھ گلی میں گزر رہے ہیں. غور سے ابو بکر صدیق امام حسن کی زیارت کرنے لگے اور پھر کہنے لگے علی ایک بات کروں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ حضرت مولا علی کا بھی تجسس بڑھ گیا, کہنے لگے اب آپ کو کرنی پڑے گی. میں نہیں ناراض ہوتا پر کریں کیا بات ہے. تو فرمانے لگے علی حسن کا چہرہ تیرے ساتھ تو بالکل بھی نہیں ملتا. حضرت علی نے غور سے دیکھا تو فرمانے لگے حسن تو سارے کا سارا مدینے والے محبوب کے ساتھ شباہت رکھتا ہے, سارا ہی حضور کے ساتھ ملتا ہے, سارا ہی چہرہ, آنکھیں بھی حضور پہ, ناک بھی حضور پہ, ان کے لب ہائے مبارکہ بھی, سارا ہی حسن میرے نبی پاک کے ساتھ ملتا ہے. اور یہ تو ابو بکر کی بات ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا جب بدر والوں کو تحفے دینے شروع کیے نا تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی خدمتیں زیادہ تھی نا, جو بدر سے جنگ کرتے آ رہے تھے تو سب کو 1000 دیے. اپنا بیٹا بھی شامل تھا, انہیں بھی 1000 دینار دیا. پر امام حسن حسین آئے تو 2-2 ہزار دینار دیے. 2-2 دینار, 2. اپنی عقیدت کو کبھی کچا نہ ہونے دینا ورنہ آپ کا مزہ خراب ہو جائے. 2-2 دینار. حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اماں کو شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا اور حسن حسین تو بچے تھے, مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے, پر میرے ابا جی مجھے سنگل دیتے ہیں, انہیں ڈبل دیتے ہیں. اماں کہنے لگی پتر اگر تیرے ابا کا موڈ ٹھیک ہوا تو بات کروں گی, ورنہ مجھ سے نہ امید رکھنا کہ عمر سے بات کروں. شام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی
اہلیہ نے نا موڈ اچھا دیکھا تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کہنے لگے کہ چھوٹی سی بات کرنی تھی. بچوں کو پیار ہوتا ہے، وہ محبت کے ساتھ کچھ باتیں کر دیتے ہیں. آپ کا شہزادہ کہتا ہے کہ آپ حسن حسین کو ڈبل دیتے ہیں اور مجھے سنگل دیتے ہیں. جناب فاروق اعظم اسی وقت فرمانے لگے بلاؤ عبداللہ کو، بلاؤ. حضور وہ تو انہوں نے ویسے ہی بات کی تھی، فرمایا کچھ نہیں کہتا، بلاؤ تو صحیح نا. بلایا، جناب عبداللہ ابن عمر آ گئے. فاروق اعظم نے تقریر شروع کر دی، خطبہ اہل بیت پڑھنے لگے، شان اہل بیت بیان کرنے لگے، عظمت اہل بیت کا قصیدہ حضرت سیدنا عمر فاروق بیان کرنے لگے. کہنے لگے یہ تو نے کیا کہا پتر کہ حسن حسین کو ڈبل ملا ہے؟ فرمایا تیری خالہ کا نام بھی زینب ہے، تیری خالہ کا نام بھی ام کلثوم اور رقیہ ہے. بتا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ تیرے باپ کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے؟ کیا تیری نانی بھی ختیجہ ہے؟ اور پتر بول کے بتا کیا تیرے نانے کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ بول کے بتا نا. وہ کسی پنجابی کے شاعر نے امام حسن حسین کی بات کی تھی. اس نے کہا تھا باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر. حضور نے فرمایا نا کہ علی کل ایمان ہے. باپ جنہاں دا کل ایمان بن کے لڑدا رہیا سی ہر میدان اندر. ماں جنہاں دی سیدۃ النساء ہوئے تے نانا عرش تے جاوے مہمان بن کے. فرمانے لگے کہ کیا تیرے نانا کا نام بھی مصطفیٰ ہے؟ فرمانے لگے پتر سن، ان کے ساتھ کبھی مقابلہ نہ کرنا. تمہیں میں نے خدمت دیکھ کے دیا ہے اور انہیں میں نے نسبت دیکھ کے دیا ہے. انہیں نسبت دیکھ. یہ بات نہ چلتے چلتے مولا علی تک پہنچ گئی. حضرت علی بڑے راضی ہوئے کہ عمر نے یہ بات کی، بڑے راضی ہوئے. کہنے لگے ایسے تو نہیں نا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر جنتیوں کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا چراغ، ایسے تو نہیں کہا تھا. اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچ گئی تو حضرت عمر مولا علی سے ملنے آگے. کہنے لگے آپ نے کہا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں. تو حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، میں نے حضور سے سن کے کہا ہے. تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے پھر ذرا نا اپنی گارنٹی کے ساتھ مجھے یہ لکھ کے دے دیں، یعنی اپنی گارنٹی کے ساتھ، آپ گارنٹی کے ساتھ لکھ کے دے دیں. تو حضرت علی المرتضیٰ نے لکھ کے دیا. کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ عمر اہل جنت کا چراغ. تو اس نبی پاک کی اولاد سے پیار کریں، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھیں، ان کے ساتھ خاص الفت ہو. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نبی پاک سے ملنے گیا، کوئی بات حضور سے کرنی تھی، بات کرتے کرتے میرے لفظ ٹوٹنے لگے، جملے ٹوٹنے لگے، اس لیے کہ نبی پاک نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور حضور کی چادر میں دو چیزیں حرکت کر رہی. میری توجہ ادھر چلی گئی. تو جب میرے جملے ٹوٹنے لگے تو حضور مسکرائے، فرمایا نہیں نہ سمجھ آ رہی، میں بھی ان سے بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ باہر نکل آؤ، بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں، بڑی دیر سے نکل نہیں رہے. کہتے ہیں یہ لفظ کہتے کہتے حضور نے چادر مبارک کھولی، ایک بغل مبارک سے امام حسین نکلے، دوسرے سے امام حسن نکلا. پھر پورا ہفتہ گھر کے اندر، بازار کے اندر، گلی کے اندر، دوستوں میں، بچوں میں جب بھی بیٹھیں تو اپنی بات مدینے والے رسول کی بات سے شروع کریں. اور آپ کو ذائقہ اتنا ملے گا کہ کسی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا شہد لگا ہوا ہے کہ ہر وقت لوگ آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت مجمع ہی رہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ بیٹھ جائیں تو محفل ہو جاتی ہے، چلنے لگیں تو جلوس ہو جاتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں. تو کہا حضرت آپ کون سا شہد ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے شہد میاں کوئی بھی نہیں، میں نہ کسی کو اپنی بتاتا ہوں، نہ باپ دادا کی بتاتا ہوں، نہ برادری قبیلے کی بتاتا ہوں، میں تو جس کو بھی بتاتا ہوں محمد عربی کی بات ہی بتاتا ہوں. تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے. تو ایک یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. دوسرا پیغام میرا آپ کے لیے یہ ہے آج کی اس خوبصورت بزم میں کہ دین اور دیندار لوگ ایک نیکی کریں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اگر دین کی محبت نہیں بھر سکتے تو کم از کم نفرت تو نہ بھرے. اب تو یقین کریں کہ تکلیف روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. یوں لگتا ہے کہ دین دنیا میں صرف بحث کرنے کے لیے آیا، لڑائیاں ہی لڑائیاں، مناظرے ہی مناظرے، بحث ہی بحث. کیا شکل دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو مذہب کی کہ اس میں صرف بحث ہے، لڑائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کم ناراض ہوتے تھے، لیکن مسلم شریف میں حدیث ہے
کچھ لوگوں نے شکایت لگائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد کا امام لمبی نماز پڑھاتا ہے. کوئی اتنا قابل تعزیر جرم تو نہیں تھا، نماز لمبی پڑھاتا ہے. تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہوئے، اور لفظ کیا ہے؟ حضور فرمانے لگے میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، تو دور کرتا ہے. فرمایا خود پڑھنی ہو تو جتنی مرضی لمبی پڑھنا، لیکن لوگوں کو مختصر نماز پڑھا تاکہ وہ دین کے قریب آئیں. حضور مفتی اعظم عالم اسلام شہزادہ اعلی حضرت شیخ مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا مرشد، آپ کے خلاف کچھ لوگوں نے کتاب لکھی اور بریلی شریف کے عرس میں وہ کتاب بانٹی گئی. 24 صفر کو علماء کی وہاں میٹنگ ہوتی ہے اور ہزاروں علماء اس میں راسخ العلم لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں، راسخ العقیدہ. حضور مفتی اعظم نے وہ کتاب سامنے رکھی اور کتاب سامنے رکھ کے علماء سے کہا کہ یہ شرعی اعتراض ہے مجھ پر اور یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب ہے، یہ شرعی اعتراض ہے، یہ اس کا جواب. جو شرعی اعتراض تھے ان کے جوابات دے دیے. فرمایا کچھ انہوں نے نا اخلاقی اعتراضات کیے ہیں تو میں کسی کی ذات پر اتر کر بات نہیں کرنا چاہتا. کچھ انہوں نے ذاتی اعتراضات کیے ہیں، اور جو مہذب قومیں ہوتی ہیں وہ کسی شخص کی شخصیت پر اتر کر، نیچے اتر کر بات نہیں کرتی. تو یہ شرعی اعتراضات تھے، یہ جواب ہے. تو علماء نے پوچھا کہ حضرت یہ کتاب کب چھپے گی؟ تو آپ فرمانے لگی چھپے گی کوئی نہیں. یہ کہ حضور نے آپ کے خلاف لکھا ہے تو آپ کہتے ہیں چھپے گی نہیں، آپ کو بھی تو چھاپنی چاہیے. تو آپ فرمانے لگے یار جی انہوں نے لکھا ہے تو کچھ بندے نا اس کتاب کی وجہ سے مجھ سے کٹ کے ان سے جڑ گئے ہیں. تو اب جب ان کا ذہن مجھ سے کٹا ہے، کسی اور کی طرف جڑا ہے، تو میں جواب لکھوں گا تو وہاں سے بھی کٹ جائیں گے، تو پھر منتشر ہو جائے گا ان کا ذہن، ہو سکتا ہے کسی گمراہی کی جانب چلے جائیں. تو چلو میری ایک ذات ہدف تنقید بنی ہے تو کوئی حرج نہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کچھ لوگوں کا ذہنی نقصان ہو. میں لوگوں کو مصطفیٰ کے دین کا پیار دینا چاہتا ہوں، دین سے بیزار نہیں کرنا چاہتا. مہربانی فرمائیں. میں نے جمعے میں بھی یوں دونوں ہاتھ باندھ کے کہا تھا تقریر کرنے والوں، نقابت کرنے والوں، بس کرو. آپ اپنی تقریر چمکانے کے لیے قوم کو تقسیم کر دیتے ہو. حق کی بات کے اظہار کا معنی لڑائی تو نہیں ہوتا. ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ سارے حق کی باتیں کرتے رہے، لیکن اتنا انتشار، اس قدر زیادہ جو ہے وہ تانا زنی، اس قدر زیادہ خوف کا معیار. اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اس زمانے میں جتنا کو زیادہ شرارتی ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا ہے. شریف آدمی شرارتی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہم نے شرارتی لوگوں کو مضبوط کر دیا. تو دین سے نفرت نہیں دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، لوگوں کو دین کی محبت دلائیں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، دین کا ذوق دلائیں، لوگوں کو قریب کریں. آج کی بات ہے، ایک دوست بڑی دور سے آیا ہے، آج کی بات بڑی دور سے. اس نے مجھ سے آ کے کہا کہ حضرت صاحب اب تو میری حالت یہ ہے کہ میں گناہ کر کر کے تنگ آ گیا ہوں. میرے ارد گرد گناہ کے مواقع رہتے ہیں، میں تنگ آ گیا ہوں. لیکن میں ایک منتشر آدمی ہوں، مجھے ہر وقت کا وسوسہ، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کی مصیبت. وہ کہتا ہے میں جس عالم کے، درویش کے، صوفی کے، مولوی کے قریب جانے لگتا ہوں اس کے خلاف مجھے کوئی نہ کچھ ہے مل جاتی ہے. تو دین سچا ہے، کھرا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین پہ عمل کرنے والا بھی کو کھرا مل جائے؟ میں جدھر جاتا ہوں مجھے کوئی نہ کوئی اس بندے کے خلاف کہانی مل جاتی ہے. تو یاد رکھیں، جب لوگ دینداروں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دین سے نفرت کرنے لگتے ہیں. یہ ہم نے تباہی کر دی ہے، ہم نے ظلم کی انتہا کر دی. مہربانی فرمائیں، یہ بڑا صاف ستھرا دین ہے، یہ بڑا پارسا دین ہے، یہ بڑا کھرا دین ہے. اور یہ جو آپ کو لوگ بتاتے ہیں نا سارے غلط ہو گئے، کہ میں صرف ٹھیک بچا ہوں، تو انہیں بتاؤ تمہاری بات مانے کہ مدینے والے رسول کی بات مانے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری گمراہ ہو جائے. تو اس لیے انتشار کا مزاج چھوڑیں اور لوگوں کو میٹھا، ٹھنڈا، پیارا، خوبصورت دین لوگوں تک پہنچائیں. میٹھی بات کریں اور اچھے طریقے سے لوگوں تک پیغام حق پہنچائیں. لوگ کہتے ہیں جی میں بات سچی کرتا ہوں اس لیے تلخ رہتا ہوں. نبی پاک سے زیادہ سچی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. حضور بات بھی سچی کرتے تھے اور لہجہ بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا تھا.
تو یہ کون سی کہانی سنا رہے ہو نہیں کہ میں کڑوا اس لیے ہوں کہ میں سچ بولتا ہوں. سچ کڑوا نہیں ہوتا. سچ تو شاندار ہوتا ہے, سچ تو سونا ہوتا ہے, سچ کا تو چہرہ نکھرا ہوا ہوتا ہے. سچ کا کڑوا ہوتا ہے. کڑوا کسیلا تو ہے, اس لیے تو نے ساری تباہی اتار دی. تیسری بات, آج کی اس گفتگو میں تیسرا پیغام امام علی مقام کی شہادت کے لحاظ سے یہ سنیں کہ ضروری نہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہوں سارے لوگ اسے ایگری بھی کریں. یہ بھی ضروری تو سب کو منوانے کا مزاج بھی چھوڑ دیں. یہ بھی امام حسین کا پیغام ہے. اس وقت تو ڈھیر سارے لوگ یزید کی طرف چلے گئے تھے, اور امام علی مقام میدان میں نکلے اور معمولی آدمی نہیں, نواس رسول, جگر گوش ہے بطول. یہ جو کربلا کی ریت پہ خون بہا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے خون کس کا ہے؟ یہ رسول کریم کا خون ہے. یہ نبی کریم کا خون بہا ہے. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. نبی پاک کا خون بہ گیا, لیکن 4.5 سال حکومت پھر بھی یزید کر گیا. آپ کو کس بات کی جلدی ہے کہ سارے لوگ مان جائیں اور سارے ہمارے پیچھے لگ جائیں اور سارے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگ جائیں؟ یہ آپ کو جلدی کیوں ہے؟ مجھے جلدی کیوں ہے؟ بھئی وہ 4.5 سال پھر بھی نکال گیا. حضرت یوسف علیہ السلام پر جناب زلیخا نے الزام لگایا تھا. حضرت یوسف سچے تھے, پر پورے مصر میں اس نے بات بھی پھیلا دی. 12 سال جیل میں بھی رہے, تھے تو سچے نا, لیکن اس سچ کو نکھرتے 12 سال لگ گئے. لیکن رب کریم نے فرمایا یوسف سچے ہو, پر 12 سال پھر بھی جیل میں رہنا پڑے گا. سچے بھی ہو, کھرے بھی ہو, پر 12 سال جیل میں رہے. پر عرش کے مالک نے فرمایا پہلے آپ مصر کے قیدی تھے, اب آپ کا سچ نکھر گیا ہے تو مصر کا حکمران بنا دیا جائے گا. چوتھی بات یہ سنیں اور اچھے طریقے سے. ہمارے ہاں نا ہماری محفل رہ گئی ہے, تنہائی ختم ہو گئی ہے. تھوڑا تنہائی میں رہنا بھی شروع کریں. تنہائی میں کس طرح رہنا ہے؟ مصلی کے ساتھ, عبادت کے ساتھ, درد کے ساتھ, سوز کے ساتھ, یعنی ذوق کے ساتھ. کوئی نعت چلا لیں آپ, اور آپ ہوں, کلام ہو, اور مدینے والے رسول کی یاد ہو. بے آباد نہ رکھیں, اپنے دل کو آباد رکھیں. یہ تھوڑی بہت مل کے عبادت ہے تو کر لیں, ورنہ اکیلے بھی ہم پلاننگ کرتے رہتے ہیں, دوستوں میں بھی سازشی کرتے رہتے ہیں. دفع کریں, سیاستیں ہوتی رہتی ہیں, یہ کب جان چھوڑتی ہیں. لیکن کچھ نہ کچھ وقت مصلی کو ضرور دیں.